السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم بعض احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مشکات شریف، اس میں روزوں کا بیان، تیسری فصل۔ آج کی جو روایت ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر لکھا جاتا ہے عین میم رے اور واو، اس کو امرو نہیں بلکہ عمر پڑھتے ہیں، اور اگر واو نہ ہو اور صرف عین میم رے ہو تو وہ عمر پڑھا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے والد بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے والد ہیں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ اب اگر آپ حدیث مبارکہ کا یہ ٹکڑا ہی اگر غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں روز مرہ، یا اسے یاد کرتے ہیں، اور رمضان میں خاص طور پر زیادہ محنت کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کا پڑھنا اور اسے یاد کرنا ایک طرف تو عبادت ہے، نیکی کا کام ہے، اجر و ثواب کا کام ہے، دوسری طرف یہ بندے کی شفاعت کرنے والا بھی ہے۔ اسی طرح روزہ، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ جب تم آؤ گے میرے پاس تو میں بتاؤں گا کہ تمہیں روزے کا کتنا اجر دیتا ہوں، تو روزہ جہاں عبادت ہے، محنت ہے، ثواب ہے اور اصلاح نفس کا کام کرتا ہے، وہیں روزہ جو ہے وہ شفاعت بھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو روزے اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے، اور روزے کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے اور شہوات سے دن کو رو کے رکھا، اس میں میری سفارش قبول کر۔ کیونکہ روزے دار روزہ رکھتا ہے نا دن میں، تو جہاں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، وہاں شہوات سے بھی روکے رکھتا ہے۔ اب شہوات صرف یہ نفسانی شہوات نہیں ہوتی، آنکھوں کی لذت، کانوں، زبان، دل کی لذت، شرمگاہ، صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو نفس سے تعلق رکھتا ہے اور گناہ کی طرف ابھارتا ہے، اس سے روکنا اپنے آپ کو، یہ بھی شہوات میں داخل ہے۔ اور وہ تمام کام جو شہوت کے تقاضے ہیں لیکن جائز ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا، اور ان سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی شہوت کو روکنا ہے۔ تو شہوت دو طریقے کی ہو سکتی ہے، ایک شہوت جو گناہ میں کنسیڈر کی جائے، اور ایک شہوت جو گناہ میں کنسیڈر نہ کی جائے۔ دونوں شہوتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا روزے کے دوران۔ تو روزہ کہے گا کہ باری تعالیٰ، اس نے تیرے لیے اتنی محنت کی، تیری رضا کے لیے اتنی محنت کی، تو میں اس کی طرف سے آن ہز بیہاف یا ہر بیہاف میں شفاعت کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روزوں کو بھی آبجیکٹیفائی کر کے، پرسونیفائی کر کے ان کو، اور ان کو بھی زبان عطا فرمائے گا کہ وہ بھی کلام کر سکیں گے۔ وہ کیا کیفیت ہوگی وہ میرا رب جانتا ہے کہ اعمال کیسے کلام کریں گے۔ اچھا، پھر خاص طور پہ رمضان میں قرآن کریم، اس کا ایک خاص تعلق ہے، وہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس نے کہا روزے نے کہ میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ رات کو میں نے نیند سے اسے روکا رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ کہ اب آپ رات میں جو نماز پڑھتے ہو، زائد قرآن کی تلاوت کرتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو، تراویح پڑھتے ہو، جو عبادات میں مشغول ہوتے ہو، جس میں قرآن کریم ایک بڑا زبردست اس کے اندر کلیدی کردار ادا کرتا ہے، تو اس میں قرآن کریم اس شخص کے حق میں سفارش کرے گا کہ باری تعالیٰ، نیند جائز تھی، لے سکتا، تھکا ہارا تھا دن بھر کا، محنت کی تھی اس نے دن بھر، روزہ رکھا تھا دن بھر، لیکن تیری خاطر مجھے پڑھتا رہا، مجھے سنتا رہا، جاگتا رہا، تو باری تعالیٰ اس کے حق میں میری سفارش بھی قبول فرما کہ تیری رضا کے لیے تیرے کلام کو یہ پڑھتا رہا یا سنتا رہا۔ تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رب کائنات ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔
تو یہ بھی شفاعت کریں گے۔ اس روایت کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور اسی ریفرنس سے اسے مشکات میں فصل نمبر 3 میں جمع کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر کل ایک اور حدیث مبارکہ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، مجھ گناہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور تمام مشکلات کو دور فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں خلوص دل کے ساتھ کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔